کے بھی پیسے نہیں ہیں, یا اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے کہ اللہ نہ کرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, مفتی صاحب میرے ابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور میرے پاس اوبر کریم کے پیسے بھی نہیں ہیں, پھر ضرور بھائی لے جاؤ یار, بھلے ٹھوک دو گاڑی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے ابا سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, بائک بھی لے جاؤ, گاڑی بھی لے جاؤ. اور اگر مجھے چلنا ہے تو میں بھی ایسے موقع پہ تو خدمت کرنی چاہیے. کوئی کام نہیں ہے, ہم ادھر ادھر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو نہ ہم گاڑی دیتے ہیں کسی کو, نہ مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, نہیں دوں گا, مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے. تو میری گاڑی کو خریدی تھی کہ کسی نے کہا گاڑی, میں نے کہا یہ کنواری ہے, یہ کنواری ہے, اس کو طلاق یافتہ میں نے کہا یہ کنواری ہے, اس کو طلاق یافتہ یا بیوہ مت بناؤ, ٹھیک ہے نا. تو اخلاق ایک حد تک اچھے ہوتے ہیں. ہم جو وقت بچائیں گے وہ بھی تو قوم کے لیے استعمال کریں گے نا. سارا دن میکینکوں کے پاس اور ٹائر پھٹا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوتا, اس لیے ہم نے کہا یہ ہمیں فیشن پسند نہیں آیا. یہ جو میں بیان کر رہا تھا نا, ابھی مسائل بتا رہا تھا کہ اپنی چیزیں استعمال کے لیے دوسروں کو دینا, ہمارے ذمے شریعت میں یہ بھی ہے دوسروں کی تربیت, دوسروں کو بھکاری بنانا درست نہیں ہے. کوئی آتا ہے آپ سے بائک مانگنے کے لیے, گاڑی مانگنے کے لیے, وجہ پوچھیں. اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے, کوئی واقعی مسئلہ ہو گیا ہے کوئی بہت, تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ نہیں دینی چاہیے. بھائی جاؤ, اوبر ہے, کریم ہے, بائک ہے, بائک اب تو وہ ان کی بائک کی سہولت بھی ہو گئی ہے, رکشے ٹیکسی ہیں. اگر وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بولو W11 میں جاؤ, 20 روپے کی میں چلے جاؤ گے. وہ کہ اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو پھر غریب ہے, پھر بولو پھر بائک نہ مانگو, پھر پیسے مانگو. پھر بولے میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس سفر کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر غربت کی وجہ سے اس کی مدد کر دیں, پیسے دے دیں اس کو. اگر وہ واقعی ثابت ہو جاتا ہے غریب ہے, زکوٰۃ دے دیں, صدقہ دے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی پھر بھی نہ دیں. ٹھیک. ہاں کوئی بہت بے تکلف دوست ہو, بعض سے اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ وہ گویا ایک ہی گھر کے سمجھے جاتے ہیں. جیسے میرے ایک دو دوست ایسے بے تکلف ہیں, ان کو تو میں نے چابی بنوا کے دی ہوئی ہے کہ یار جب جاؤ, یہ دیکھ رہے ہو یہ موٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کو بائک کی چابی دی ہوئی ہے میں نے, کیونکہ گھر کے سودے سلف لے آتا ہے, یہ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے. اس کو ایک اور چابی بنا کے دی ہوئی ہے کہ پوچھے بغیر لے جایا کرو. واٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے اس نے گاڑی بائک کی, یہ میں بتا دوں آپ, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو دی ہوئی ہے کہ چلو یار, پوچھتا نہیں ہم سے, لے جاتا ہے بائک. اور اب تو اتنا نیک ہو گیا کہ گھر پہ لے جا کے کھڑا, اپنی گھر پہ بائک کھڑی کر رہا ہے. مجھے ضرورت ہوتی ملتی نہیں, کہہ رہا ہے میرے گھر پہ. میں نے کہا بھائی جان آپ کو میں نے گفٹ تھوڑی دی ہے, گھر پہ تو میری ہی رہے گی وہ. تو دیکھ لو کیسا زمانہ چل رہا ہے. لیکن ایسی شکل میری بائک کی ہے, آپ جا کے دیکھ لو, آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ مفتی صاحب کی بائک ہے. آپ سمجھو گے مفتی صاحب نے 3 ڈبے والے سے خریدی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گاڑی یا بائک جب ایک ہاتھ میں رہے گی تو ٹھیک ہے, کسی کو آپ نے دے دی تو واٹ لگائے گا وہ. میرا تجربہ ہے, جب بھی کوئی گاڑی کسی کو دو یا بائک کسی کو دو, چاہے وہ 1 کلومیٹر ہی چلے گا, کچھ نہ کچھ کام لازمی نکال کے لائے گا وہ. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو چابی دے اور بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے. کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بج رہا ہوگا, اس میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ تجربہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں بھکاری نہ بنائیں لوگوں کو, ٹھیک ہے. لفٹ بھی نہیں مانگتے ہم تو کسی سے. کبھی جا رہا ہوں نا, کوئی گاڑی جا رہی ہو جانے, لفٹ بھی نہیں. بھائی ٹیکسی میں جاؤ, ٹیکسی کے پیسے نہیں ہیں تو W11 میں جاؤ, لٹک کے چلے جاؤ. تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے مستغنی رکھنا چاہیے. یہ اچھے اخلاق پر بیان ہو رہا ہے میرا. ٹھیک ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے نا اچھے اخلاق, کہ کتنا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. تو جو واقعی مدد کے قابل ہو اس کی مدد کریں. جیسے میں نے بتایا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی کسی کے گھر میں, کوئی بیمار ہو گیا, اس کو ہاسپٹل جانا ہے, اوبر آنے میں ٹائم لگے گا, کریم آنے میں ٹائم لگے گا, وہ تو ظاہر ہے مسئلہ, اس کو گاڑی دے دیں فوراً. بولے بھائی پوچھ کیوں رہے ہو, لے کے جاؤ. ایسے میں تو فوراً مدد, یہ مدد ہے نا. لیکن لوگوں کو مدد نہیں چاہیے ہوتی, مزے اڑانے ہوتے ہیں. آپ اپنا کام اپنی گاڑی میں کرو, نہیں ہے تو ٹیکسی میں کرو, نہیں ہے تو W11 میں جاؤ. خام خواہ دوسرے سے گاڑی مانگ رہے ہیں, بھکاری پن نہیں ہے. تو بھکاریوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے بھکاری پن میں اضافہ ہوتا ہے اس سے.
تو یہ ہے، تو درمیانہ، نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں، نہ اتنا میٹھا بنو کہ نگل جائیں. یہ بھی ایسا ہی ہے، گھر کی چیزیں مانگتے ہیں لوگ کہ یہ دے دو، فلانا دے دو، آٹے کی چھلنی مل جائے گی بہن ہیں. قرآن میں تو آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جو مانگے کی چیزیں بھی نہ دے. سورہ ارائیت الذی میں ہے نا کہ بہت بڑا کنجوس ہے اور اس کو بڑی شدید وعید ہے کہ جو روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہ دے. تو اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جو روز مرہ کوئی چھنی مانگ رہا ہے، کوئی آٹا مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے. لیکن یہ بھی آیت کا مطلب سمجھیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو کنجوسی کی بنا پہ نہ دیتا ہو. اب کوئی کام کر رہا ہے آفس میں، اس کو آپ سے پین چاہیے، آپ اپنا پین رکھ کے بیٹھے ہو، میں اس کو کیوں دوں؟ یہ کنجوسی کی بیس پر ہے. اگر آپ نظم و ضبط چلانے کے لیے کہ آپ کے پڑوسی منگتا آ گیا ہے، وہ کمبخت چھلنی والا تو روزانہ گزرتا ہے نا، پلاسٹک کو دیکھا نہیں، وہ بیچارے ریڑھی پہ ہر مال والا کہتے ہیں نا اس کو، ہر مال والا، اس کے بعد وائپر بھی ہے، اس کے بعد چھلنی بھی ہے، روزانہ گزرتا ہے، وہاں سے خریدو نا. روزانہ بیل بجا کے کھڑے ہوتے ہیں، انٹی دیگچی مل جائے گی اسٹیل کی دودھ ابالنے کے لیے ہے. آپ کا بھی ٹائم ضائع. اور یہ غریب علاقہ ہے بھی نہیں، کوئی ایسے جھگیوں میں رہتے ہو جن بیچاروں کے پاس دودھ ابالنے کے لیے دیگچی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ سے دیگچی مانگ رہے ہیں کہ ہم دودھ ابال کے آپ کو دیگچی واپس کر دیں گے. تو سمجھ میں آتا ہے سب اللہ کا شکر ہے کھاتے پیتے ہیں، تو پھر لوگوں کو تنگ کرنا، بیل بجا بجا کے چھلنی مانگنا آٹے کی، ایک آدھ دفعہ ٹھیک ہے، زیادہ مانگ رہا ہو تو منع کر دیں، بھائی یہ ہے آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ تو بڑے مالدار تھے. وہ کیا کرتے تھے، مدرسے میں تو مالدار بھی پڑھتے ہیں، غریب بچے بھی پڑھتے ہیں. وہ بہت مالدار تھے، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا. اب کھانا ان کے گھر سے مرغ و مسلم، غریب بچے بیچارے وہاں بیٹھ کے کدو پکا ہوا ہوتا تھا وہ کھا رہے ہوتے تھے. تو اب ایک شخص نے ان سے دوستی لگا لی، جب ان کے گھر کھانا آتا وہ بھی آگے بیٹھ جاتا. ایک طالب علم نے نا، ایک غریب طالب علم نے ان سے کیا لگا لی، دوست. اب ان کے گھر سے آ رہا ہے، مرغے آ رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اب وہ اس کو منع بھی نہیں کر پاتے کہ یار میں مرغا کھاؤں، یہ دال کھائے اچھا نہیں لگتا نا، غیر اخلاقی حرکت ہے. تو اس طالب علم نے جو مالدار تھے ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے گھر سے اچھا کھانا آتا ہے، میں وہیں بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہوں، ایک دو غریب طالب علم میں وہ بغیر پوچھے شامل ہو جاتے ہیں، تو میں منع کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے جو قرآن میں آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ مانگے کی چیز بھی نہ دے، وہ بڑا برا آدمی ہے. تو یہ منع کرنا کیا ہے، کیسا ہے؟ حضرت فرمایا فوراً منع کر دیں. بولے یہ میرے لیے آیا ہے، آپ کے لیے نہیں آیا. کیوں بغیر پوچھے بیٹھ رہے وہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غریب طالب کے سامنے مرغے کھانا اچھا نہیں ہے. بھائی غریب کو بھی تو چاہیے کہ جب تمہاری استطاعت مرغے کی نہیں ہے تو مرغے پہ رال ٹپکانا یہ اور زیادہ برا ہے. جو ہے استطاعت وہ کھاؤ نا. کہ دال کھا کے لوگ بڑے نہیں ہوئے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ اپنے حساب سے اسی حساب سے سمجھے کہ بھائی کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر اس طرح سے ہم پابندیاں لگانا شروع کر دیں تو غریب مالدار کو تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے غریبوں کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہوتے اور یہ بیچارہ لینڈ کروزر لے کے گھوم رہا ہے. تو کیا اس کو لینڈ کروزر سے منع کر دیں؟ تو کہے گا میرے پاس پیسہ کس بات کا بھائی، پھر اگر میں نے بھی رکشے میں جانا ہے تو یہ اللہ کی نعمت مجھے کیوں ملی ہے؟ تو غریب کو کہا جائے گا بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پیسہ رہنے دو، آپ اسے دیکھ کے راہ لیں، مت ٹپکاؤ، وہ چھن جائے گا پیسہ، آپ کا بھی چھن جائے گا، وہ مرغے کھا کے بھی قبر میں جائے گا، آپ دال کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ گے قبر میں، مرغے کھانے والے جلدی مرتے ہیں. تو غریب کو یہ سکھایا گیا ہے کہ مالداروں پہ راہ لیں، مت ٹپکاؤ. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو کہ کوئی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا، اب وہ ہمیں یعنی کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہو نا تو پھر تو چلو بچا بھی جا سکتا ہے. لیکن مدرسے میں تو کھانا روز ہی ہے نا. اب کیا ان کے لیے الگ کمرہ بنائیں کہ آپ کے گھر سے مرغا آتا ہے تو آپ چارپائی کے نیچے گھس کے کھایا کریں تاکہ غریب بچوں کی نظر نہ پڑے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو اس میں غریب کو چاہیے کہ بھائی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس پہ رشک نہ کرو، نہ حسد کرو، نہ رش کرو. یار تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے، تجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے، تو مرغے کھا لے، ہمیں تو دال میں ہی مرغے کا مزہ آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو یہ جو نیچ پنا ہے نا کسی کو مرغا کھاتا دیکھ کے
اس کے مرغے پہ رالے ٹپکانا, کیونکہ پھر ہر چیز میں آپ کہتے ہیں غریب احساس کمتری میں آئے گا, پھر تو ہر چیز میں آئے گا وہ. پھر تو مالدار کو چاہیے کپڑے بھی اچھے نہ پہنے, وہ پھٹے پرانے غریبوں جیسے کپڑے پہنے. تو مدرسے میں پھر مالدار طلبہ کو ہم اگر یہ کہیں کہ تم کھانا بھی وہی کھاؤ جو مدرسے میں کدو پکا ہے, اور ہمارے دور میں جو کدو پکا کرتا تھا, اللہ بس مغفرت فرمائے پکانے والے کی بھی اور کھانے والوں کی بھی. اب تو مدارس میں پھر بھی بڑے اچھے حالات ہو گئے ہیں. تو ہمارا اپنا کھانے کا دل نہیں کرتا تھا, ہمیں گھر سے جیب خرچی ملتی تھی, ہم پتلی گلی سے نکل لیتے تھے ٹھیک ہے, باہر جا کے جو ہے نا وہ ڈبو کے چائے میں چیزیں کھا رہے ہوتے تھے. تو کبھی کھا بھی لیتے تھے, کبھی باہر جا کے, گھر سے نہیں کھانا, اتنی لفٹ نہیں کرائی ہمارے گھر والوں نے, وہاں بھیجے پیسے